بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین سیدنا ومولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وذریاتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اجمعین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، لائق احترام دینی اور ایمانی میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پچھلے کچھ جمعوں سے ہم ہمارے اور آپ کے بلکہ سارے کائنات کے سردار امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. آج بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سے متعلق کچھ باتیں ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری زبان میں تاثیر پیدا فرمائے. اللہ کرے کہ ہمیں پیارے آقا کی سیرت کو سمجھنے، سیکھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو معلوم ہے کہ سیرت کسے کہتے ہیں اور سیرت النبی کا کیا مطلب ہے. سیرت النبی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حال و احوال، زندگی کی حالتیں، اسی کو سیرت کہتے ہیں. اور یہ سیرت کیوں جاننا ضروری ہے، کس لیے جاننا ضروری ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے. اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہارے میں سب سے افضل، سب سے کامل انسان پیارے آقا کی ذات ہے. تو اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے اس ذات کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے. تمہاری زندگی کا ہر طریقہ وہ ایسا ہونا چاہیے جیسے میرے محبوب کا طریقہ. اب محبوب کا طریقہ جاننے کے لیے محبوب کی زندگی کے حالات کو جاننا ضروری ہے. اب محبوب کی زندگی کے حالات کو جاننے کا نام ہی سیرت ہے. اب بات ہم سب کے سمجھ میں آ گئی کہ سیرت کو جاننا کیوں ضروری ہے. اس لیے کہ پیارے آقا کو ہم دیکھیں اور ویسی زندگی ہم گزار سکیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے تقریباً 50 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا. کتنے دن پہلے؟ تقریباً 50 دن پہلے بہت مشہور واقعہ پیش آیا. اس واقعے کو لوگ ہمیشہ یاد رکھیں. کوئی بھی واقعہ، بڑا واقعہ پیش آتا، بڑی بات ہو جاتی تو سب کے دل و دماغ سے وہ بات آسانی سے نہیں نکلتی ہے. جیسے ہماری زندگی میں بھی ایک زمانہ آیا، کرونا کا زمانہ آیا نہیں آیا. اس میں کوئی بھی بات پیش آتی ہے تو ہمیں اسے ایسا یاد کرتے ہیں کہ بھئی وہ سال جو کرونا کا سال تھا نا، لاک ڈاؤن کا، اس میں ہوا نا. کیوں؟ تو ایک بڑا واقعہ ہے، وہ ایک ایسی سچویشن ہے بڑی بھیانک، تو ہر کوئی اسے یاد رکھتا ہے. اب بھی میں اور آپ یاد رکھے ہوئے ہیں. وہ صاحب مر گئے نا. کون صاحب؟ ارے وہ صاحب بھائی کب مر گئے؟ ارے کورونا کے دنوں میں، لاک ڈاؤن کے دنوں میں. فوراً وہ صاحب یاد آ جاتی ہیں. کوئی بچہ پیدا ہوا، ارے انہیں کرونا کا، انہیں سب مر رہے تھے، انہیں پیدا ہو گیا. ایسا یاد رکھتی ہوں زمانے کو، جلدی نہیں نکلتا ذہن سے. ایسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے، پیدا ہونے سے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ایک زبردست واقعہ دنیا میں پیش آیا. اس واقعے کو بھی لوگ ویسا ہی یاد رکھیں جیسے آج ہم کرونا کے زمانے کو یاد رکھیں.
ایتھوپیا جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ ملک جسے حبشہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ حبشہ. حبشہ ایک بڑے علاقے کو کہتے ہیں، جیسا ہمارے اس پورے علاقے کو ہند کہتے ہیں. ہندوستان پورا کتنا بڑا علاقہ ہے ابھی، کتنے اسٹیٹ ہیں اس کے اندر؟ نہیں سب کو معلوم. کرناٹکا بھی ہمارا ایک اسٹیٹ، آندھرا ایک اسٹیٹ، تمل ناڈو ایک اسٹیٹ، اس طرح سے کتنے اسٹیٹس ہیں گی. بہت ساروں کو تو ناماز نہیں معلوم کتنے ہیں گی، مجھے بھی نہیں معلوم. ہاں 36 صاحب کہہ رہے ہیں 36. کتنے اسٹیٹس ہیں؟ میگھالیہ، میزورم. نام سنی پہلے؟ کسے کسے نام ہے؟ پالی ہم نا یو پی معلوم، بنارس بھی ہے کیا وہ مہاراشٹر معلوم. گنے چنے نام معلوم، عجیب عجیب نام ہے. لیہ کہتے، لداخ کہتے، ہاں یہاں سی وہ بھی تریپورا کہتے، آسام، بنگال، بہت سارے اسٹیٹ ہیں. ایسے ہی حبشہ، ایتھوپیا کے کچھ اس طرح کا نام ہے وہ انگلش میں. اس کے بھی بہت سے اسٹیٹ تھے. اس میں سے ایک اسٹیٹ تھا یمن، آج بھی ہے. کیا نام ہے؟ یمن ایک اسٹیٹ تھا، حبشہ کا ایک اسٹیٹ. اس یمن کے اندر ایک بڑا کیپٹل سٹی صنعاء. کیا نام تھا؟ صنعاء. وہ پورے حبشہ کا ایک بادشاہ، عیسائی بادشاہ تھا. وہاں کے بادشاہوں کو نجاشی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ نجاشی. جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے، بہت سارے فرعون گزرے ہوں، ایسا وہاں کے بادشاہوں کو نجاشی کہتے تھے. تو وہ ایک نجاشی تھا. اس کے پورے اسٹیٹوں کے اندر ایک گورنر رہتے تھے. تو یمن کا بھی ایک گورنر تھا، اس کا نام تھا ابرہا. کیا نام تھا؟ ابرہا. ابرہا بعد میں نہیں رہا، ابرہا بعد میں نہیں رہا. وہ ابرہا ایک تھا. کون تھا؟ سونے گورنر. کس کا گورنر؟ یمن کے ملک کا، یمن کے اسٹیٹ کا گورنر. راجدھانی صنعاء. عربوں کے اندر مکہ مکرمہ کا بڑا احترام تھا، آج بھی ہے نہیں ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض. زمین اور آسمان کو جب اللہ نے بنایا اس وقت سے اللہ نے مکہ شہر کی حرمت کو، عزت کو، اس کے تقدس کو لوگوں نے داخل کر دیا. کب سے؟ جب سے زمین اور آسمان کو بنایا اللہ تعالیٰ، اسی وقت سے مکہ شہر کو مقدس بنا دیا. مکہ شہر کو مقدس، پاک، پوتر، پاکیزہ. مکہ مکرمہ کی تقدیس اللہ کے گھر کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اللہ کے گھر کی وجہ سے. اللہ کا گھر بیت اللہ ہے. اللہ کا گھر بیت اللہ، خانہ کعبہ، اور اس کی عزت، اس کا احترام جاہلیت کے دور میں بھی لوگوں کے دلوں میں، خاص کر عربوں کے دلوں میں بڑی عظمت کرتے تھے. اس کی عطر لگاتے تھے. آج بھی سب سے نمبر 1 کوالٹی کا، سب سے بہترین دنیا کا عطر کہاں لگتا ہے؟ کعبے کو لگتا ہے. سب سے بہترین کوالٹی کا عطر آج بھی سب سے مہنگا. تو کعبے کی قدر، اس کی عزت، اس کا احترام بہت زیادہ ان کے دلوں میں. کن کے دلوں میں؟ عربوں کے دلوں میں. عرب کے جتنے بھی قبیلے ہیں، قبیلے قریش ہے، قبیلے کنانہ ہے، جتنے بھی قبیلے ان کے ہیں، ان سب قبیلوں کے نزدیک مکہ کی، کعبے کی بڑی اہمیت. اور کیوں اہمیت نہ ہو بھائی؟ اللہ کے گھر کی اہمیت کیوں نہ ہو جبکہ اس کی گھر کی دیواریں، اس کی بنیاد رکھنے کے وقت میں
اس کے معماروں نے، اس کی میستریوں نے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ یہاں کیا کر، ایک رسول کو بھیج، یہ لوگوں میں بھیج، ہماری نسل میں بھیج، وہ آئیں اور ان کے اندر اور عظمت ڈالیں، کعبے کی عظمت ہو، اللہ کے ہر گھر کی عظمت ان کے اندر ہو۔ دعائیں مانگ کر پیارے آقا کو حاصل کیے ہوئے ہیں۔ ہر نبی آ کر خوشخبری دیتے تھے، ایک محبوب آنے والے ہیں جن کی وجہ سے دنیا کو عزت ملی، دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں، ان کی وجہ سے دنیا کو حیثیت ملی۔ شاعر کہتا ہے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اداس لوگ، دل ٹوٹے ہوئے لوگ، غم زدہ لوگ، غموں کا مداوا پیارے آقا کا آنا، دلوں کا جننا پیارے آقا کا آنا، چہروں کا کھلنا، چہروں پر خوشیوں کا آنا، پیارے آقا کا آنا بہار بن کر آئے۔ کیا بن کر آئے؟ بہار بن کر پیارے آقا آئے۔ کتنی عظمت ان کے اندر تھی، کعبے کی بڑی عظمت تھی۔ دور دور سے کعبے کی زیارت کے لیے لوگ اس وقت بھی آتے تھے، دور دور سے۔ حضرت ابراہیم نے اعلان کیا تھا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ کا حکم ہوا ابراہیم اعلان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ یہاں کون ہے، اعلان کرے تو آئے گا۔ یہ تو ایک ایسی وادی ہے جو غیر ذی زرع ہے، یہاں گھاس اور پھوس کا تنکا بھی بڑی مشکل سے دکھتا ہے، ہریالی کا نام و نشان نہیں، ایسی جگہ کون آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تمہارا کام اعلان کرنا ہے، دعوت دینا ہے، بلانا ہے، بھیجنا میرا کام ہے۔ انہوں نے دعوت دی، جوخ در جوخ، دور دراز سے قافلہ وار، کوئی اونٹ پر سوار، کوئی اپنی گاڑیوں پر، کوئی بیل گاڑی پر، کوئی گھوڑا گاڑی پر، کوئی گدھے پر، کوئی خچر پر۔ آج کے دور میں ہوائی جہاز سے، پانی کے جہاز سے، پیدل بھی جا رہا ہے آدمی، جا رہا نہیں جا رہا۔ ابھی کیرلا کا وہ نوجوان اللہ کے گھر کو پیدل گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے گیا، تقریباً 1 سال سوا سال کا وقت لگا۔ کوئی گھوڑوں پہ آ رہا ہے، آج بھی گھوڑوں سے گئے لوگ، کوئی اپنی بائک پر جا رہا ہے، کوئی سائیکل کا سفر کر رہا ہے۔ کعبے کے اندر وہ کشش ہے، میگنیٹ کی طرح کعبہ ہر ایک کو کھینچتا ہے، سب اس کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم تھا، حضرت ابراہیم نے آواز لگا دی، اعلان کر دیا، اور اس وقت جو پیدا ہوا، جو نئے پیدا ہوا، جو عالم ارواح میں تھا، ابھی ہم انسانی جسم میں نہیں آئے تھے لیکن ہمارے روحیں سب کی وہاں تھی، تو جس کی روح نے لبیک 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 کہا، جتنی بار لبیک کہا، وہ اتنی بار کعبے کو جائے گا، اللہ کے گھر کو ضرور جائے گا۔ کتنے خوش نصیب ہے نا وہ جو سانس لیے بغیر دبا دم لبیک 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 کہے ہوں گے۔ ہر سال اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، کسی ایک بہانے سے، کوئی ٹورس کے بہانے سے ہی صحیح، لیکن اللہ کے گھر کو جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اس اعلان پر، اس آواز پر لبیک کہہ دیا۔ اللہ کرے ہمیں بھی قبول فرمائے، ہمیں بھی اس کا پاک گھر دکھائے، وہاں کی موت عطا فرمائے، وہاں کا خادم بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو چھونے کی، چومنے کی، بوسہ دینے کی، پیار کرنے کی، اس کے گھر کے سامنے سجدہ کرنے کی ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کی زیارت کی ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والیوں کو، ہمارے سب کو اس گھر کی زیارت نصیب کرے، وہاں کی حاضری قبول کرے۔ جو پیسے والے، جو سہولت والے، خود دعائیں کریں،
اور جن کے پاس سہولت نہیں ہے وہ بھی دعائیں کریں. وہاں کی حاضری پیسوں سے نہیں ہوتی، وہاں کی حاضری اپنی چاہت سے نہیں ہوتی، وہاں کی حاضری کو اللہ چاہنا ہے. اللہ چاہ لے تو وہاں کی حاضری نصیب، ورنہ بد نصیب، ورنہ نصیب نہیں. تو اس خانہ کعبہ کی عظمت، اس کی عزت، اس کا احترام اللہ نے وہاں کے لوگوں میں ڈال دیا تھا. تو یہ جو یمن کا گورنر تھا ابرہا، عیسائی تھا، نصرانی تھا، وہ جلنے لگا. کیا کرنے لگا؟ جلن پیدا ہو گئی. کیا 100 دن کو وہاں جاری نا، اس کی زیارت کر رہی نا، سب کا دل وہاں اٹک کو ہے نا. ایک کام کریں، وہاں سے سب کا دل ہٹا کر میرے شہر کی طرف آمدہ کر لیں. سب لوگ مکہ چھوڑ کر کہاں جائیں؟ میرے شہر صنعاء میں آ جائیں. یہ سوچ کر ایک بڑا زبردست بہترین چرچ بنایا. کیا بنایا؟ کلیسا کہتے ہیں اسے. کیا کہتے ہیں؟ بڑا کلیسا بنایا اور لوگوں کو دعوت دینے لگا. قبیلوں کو گھر گھر پہنچا کر لوگوں کو اس کلیسا کی طرف دعوت دینے لگا. اس کے کارندے، اس کے نوکر چاکر قبیلہ قبیلہ جا جا کر اس کے گھر کی طرف لوگوں کو بلاتے، اس کے گھر کی زیارت کو بلاتے. ایسے ہی آنے جانے والے جو قافلے ہوتے، وہ قافلوں کو بھی زور زبردستی پکڑ پکڑ کر وہاں لے جاتے. ایک وقت ایسا آیا کہ ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور وہ عرب کا قبیلہ تھا. اس قبیلے کا نام کنانہ تھا. قبیلہ کنانہ کا ایک لوگ برہم ہو گیا، غصے میں آ گیا. ارے ہمارے شہر میں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس سے یہ لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. غصے میں آ کر سیدھا وہ چرچ گیا، کلیسا گیا اور وہاں جا کر غلاظت ڈال دیا. کیا ڈال دیا؟ غلاظت پھینک دیا. بعضوں نے لکھا ہے غلاظت ہی کر دیا. یہ بات جب گورنر کو معلوم ہوئی، ابرہا کو معلوم ہوئی، ابرہا تیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، شدت میں آ گیا اور یہ طے کر لیا، فیصلہ کر لیا کہ اب اس گھر کی میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تہس نہس کر دوں گا. اس گھر کو اب میں ہلاک کر دوں گا، اجاڑ دوں گا. یہ طے کرتے ہوئے ایک بڑی فوج اس نے اکٹھا کی، بڑی فوج اور بڑا لشکر بنایا. ایسا لشکر، سب سے آگے ہاتھی، بڑے بڑے ہاتھی، اور اس کے بعد گھوڑے، اونٹ، اس کے بعد سپاہی، اور بیچ میں یہ بڑی ہاتھی پر سوار. اس طریقے سے بڑا لشکر بنایا اور صنعاء سے وہاں سے نکلا اور راستے میں بہت سارے قریوں کو، دیہاتوں کو، بہت سارے چھوٹے بڑے قبیلوں کو کچلتا ہوا، روندتا ہوا، ان سب کو اجاڑتا ہوا، ان کے گھروں کو ڈھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. جو بھی مال اس گاؤں میں، اس قبیلے میں ملتا، وہ سب مال غنیمت کے طور پر ہڑپ لیتا. جانور بھی ہڑپ لیے اور غلام بنا لیے. بہت ساری ساز و سامان کو حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے 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 مکہ مکرمہ تک پہنچ گیا. راستے میں طائف بھی پڑتا ہے. طائف کا ایک قبیلہ بنو ثقیف، وہاں کے کچھ لوگ بھی اس کے ساتھ ہو گئے اور زیادہ لشکر ہو گیا. اور یہ لشکر کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے، گرانے کے ارادے سے آگے آ گیا. جیسے ہی مکہ کے قریب آیا، مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ اپنے بھیڑ بکریوں کو، اپنے اونٹوں کو، اپنے مویشیوں اور جانوروں کو چرانے کعبے کے باہر لے جاتے تھے. تو جیسے ہی کعبے کے باہر بڑے بڑے مویشی جانور نظر آئے، وہ جانوروں کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا. تو وہیں 200 اونٹ تھے، وہ 200 اونٹ بھی یہ قبضہ کر لیا. اب یہ 200 اونٹ کس کے تھے؟ یہ 200 اونٹ جو تھے وہ پیارے آقا سید الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹ تھے. 200 اونٹوں کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا اور مکہ کے قریب آنے لگا. دادا عبد المطلب کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کے 200 اونٹ اس نے قبضہ کر لیے ہیں.
یہ سنتے ہی دادا عبد المطلب اس کے پاس گئے. ابھی مکہ شہر کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، باہر ہے، مکہ کے باہر ہے. وہ یہ سمجھا کہ یہ صلح صفائی کے ارادے سے آ رہے ہیں، اس لیے ان کی عزت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور استقبال کے لیے تھوڑا سامنے گیا، مصافحہ کیا، بلایا، بٹھایا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں آنا ہوا. دادا عبد المطلب یہ متولی تھے، یہ اللہ کے گھر کے رکھوالے تھے، اس کی دیکھ بھال کرنے والے اس کے خادم تھے، اس کے نوکر تھے. یہ پورا خاندان قریش، خاندان بنی ہاشم، یہ اللہ کے گھر کی رکھوالی کرنے والا خاندان تھا. سارے قبیلوں میں عزت دار قبیلہ تھا، سب سے عظمت والا قبیلہ تھا. ہر یہ قبیلے کے اندر اس خاندان کی، اس قبیلے کی عظمت بہت زیادہ کٹ کر بھری ہوئی تھی. دادا عبد المطلب جیسے ہی اس کے پاس گئے، بڑا استقبال کیا، پوچھا کیوں آئے ہو جناب. دادا عبد المطلب نے یہ کہا کہ دیکھو میں اپنے اونٹ حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ میں تو تمہارے دین کے اس عمارت کو ڈھانے کے غرض سے آیا ہوں، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے. تو اس کے دل سے دادا عبد المطلب کی جو عزت پہلے تھی اب وہ نہیں رہی. اب وہ یہ کہنے لگا میں تو آپ کو بڑا عقل والا سمجھتا تھا، آپ تو یہ اونٹوں کو حاصل کرنے آئے ہیں، اتنا بڑا گھر میں ختم کرنے آیا ہوں، اس کی عظمت، اس کا تقدس تمہارے دل میں نہیں ہے. تو دادا عبد المطلب نے ایک ایسا جملہ کہا جو تاریخ میں سب سے مشہور ہوا. آج بھی عرب اس جملے کو یاد کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں ان 200 اونٹوں کا مالک ہوں، میں یہ جو اونٹ ہیں، ان 200 اونٹ، ان کا مالک میں ہوں. ان للبیت ربا، اس گھر کا ایک رب ہے، اس گھر کا ایک الگ مالک ہے، اس گھر کی حفاظت وہ خود کرنے والا ہے. میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹوں کو حاصل کرنے آپ کے پاس آیا ہوں. اس گھر کا معاملہ اور تیرا معاملہ اس رب کے ساتھ ہے جو کائنات کا بھی رب ہے، جو اس گھر کا خاص رب ہے. وہ میرا معاملہ نہیں، وہ معاملہ تیرا اور اس کے رب کا ہے. تو جانے اور رب، کعبے کا رب جانے. اونٹ دے دیا، یہ آ گئے. اسے گھمنڈ بہت تھا، فخر تھا، تکبر تھا، اپنے مال پر، اپنے لشکر پر، اپنی حیثیت پر. حیثیت کیا ہے؟ گورنر. گھمنڈ کس پر؟ مال پر، لشکر. کیسا لشکر؟ ہاتھیوں کا لشکر. آج کے دور میں سب سے بڑے بڑے ٹینک، سب سے بڑے بڑے میزائل، سپر سونک. آج کے دور میں جیسے نیوکلیئر، اتنا طاقتور اس زمانے میں اس کا لشکر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا يحب المستكبرین. اللہ تعالیٰ گھمنڈیوں کو پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. مال پر کوئی اترانے والا ہے، یاد رکھ لے وہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے. عہدوں پر کوئی اترانے والا ہے، یاد رکھ لے اللہ کے نزدیک عہدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک عاجز، متواضع لوگوں کی اہمیت ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رفع درجات فرما دیتا ہے، بلند بلند مقامات عطا فرماتا ہے. اس ارادے سے وہ آیا تھا کہ کعبے کو ڈھا دیں گے، اس کی حیثیت کو ختم کر دیں گے، لوگوں کے دلوں سے اس کی عظمت کو نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے لشکروں کو نہیں دیکھتا کہ تیرے پاس کتنے آدمی ہیں، تیرے پاس کتنا لاؤ لشکر ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ رب العالمین نہ تو تیرے چہرے کو دیکھے گا، نہ تو تیرے مال کو دیکھے گا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تیرے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات اور نیتوں کو دیکھتا ہے اور تیرے اعمال پر نظر کرتا ہے کہ تو کتنا سچا ہے، تیری حقیقت کیا ہے، تیرے کام اور اعمال کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے، اس کے اوپر کی نیت کیا ہے.
اللہ اسے دیکھتا ہے. تو ہوا یہ، اللہ تعالی چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ایسا غول در غول بھیجا، جھنڈ کے جھنڈ آ گئے. ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھی، ایک منہ میں 2 پنجوں میں، اور یہ برسانے لگے اوپر سے. جو کنکر لشکر میں جس کسی کو بھی لگتا، جیسے ہی لگا وہ جسم گلنا شروع ہو جاتا، سڑنا شروع ہو جاتا، اور ایسے ڈھیر ہو جاتا جیسے چڑیا وغیرہ، جیسے آج کل لو برڈز گھروں میں پالتے، ان کو جو باریک باریک دانے جو ڈالتے ہیں، اب وہ اندر کی بیج کھا لیتی ہے، باقی کا بھوسا چھوڑ دیتی ہے، اندر کا پورا ختم، بھوسا ہی بھوسا رہ گیا. سمجھو ایسے ہی جیسے ہی وہ کنکر لگتا وہ جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا، دیکھتے ہی دیکھتے بھوسے کی طرح منتشر ہو کر گرا ہوا پڑا ہوا رہتا. اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے لشکر کو صاف کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کوئی بڑی فوج ان کے مقابلے میں نہیں بھیجی. چھوٹے سے حقیر پرندوں کو بھیجا، معمولی پرندے، چھوٹے سائز میں بالکل چھوٹے پرندے. وہ پرندے آئے، پورے لشکر کو فنا کر دیا، تباہ کر دیا. اللہ کا گھر باقی رہ گیا، باقی سب اجڑ گیا. اسی کو سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. میرے بھائیوں، اس واقعے کو اور تفصیل سے بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. اس واقعے میں بڑے بڑے سبق چھپے ہوئے ہیں، لیکن وقت کی نزاکت، وقت کو دیکھتے ہوئے یہیں سے میں اپنا یہ جو سلسلہ سیرت النبی کا آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ اگلے جمعہ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی ہدایات اور عدل و انصاف اور تواضع و عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایمان پر زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکات سے معمور فرمائے. ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین.